السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، بہت سارے ہمارے دوستوں کو، جان پہچان والوں کو اور عزیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں تو کچھ حضرات تو میت کی تدفین میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو باقی شرکا ہوتے ہیں وہ مختلف قبروں کے اوپر یا تو کھڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دوستو۔ تو قبرستان جب بھی آپ جائیں تو مہربانی کر کے کسی بھی شخص کی، کسی بھی انسان کی قبر کے اوپر نہ پاؤں رکھ کر آپ کھڑے ہوں، مہربانی کریں، نہ ہی آپ کسی کی قبر کے اوپر بیٹھیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ قبرستان کے باہر کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی قبر کی بے حرمتی کریں۔ اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو جو شخص ہوگا جس کے یہاں بھی آپ گئے ہوں گے، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا بھائی اس کو پرابلم ہے، یہ یہاں تک آ گیا، اندر یہ اپنے مسئلے کی وجہ سے نہیں جا رہا، تو وہ بھی برا نہیں مانے گا۔ اسی طرح بعض لوگ قبرستان میں جب تدفین کے لیے جاتے ہیں تو رش زیادہ ہوتا ہے، وہ قبروں پہ سے پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ مسلمان کی قدر و منزلت چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، انتقال کے بعد اس کو اسلام نے بہت زیادہ پروٹوکول اور بہت زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا انتقال کر جانے والے کے ساتھ تو آتے ہیں، مگر جو دوسرے انتقال ہوئے ہوئے قبروں میں مدفون ہوتے ہیں، جن کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ہم بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری بات، مختلف قبروں کے اوپر مختلف ناموں کے خطبے لگے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ خطبے پڑھنے سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ آپ بلا ضرورت کسی کی قبر کا خطبہ نہ پڑھیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل اس کی معلومات ہو جائے، قبرستان کس طرح سے جانا چاہیے، قبرستان جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور قبروں کو پھلانگنے سے کیا گناہ ملتا ہے، خطبے پڑھنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ سب اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھ لیں، کہ اس کا نام ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جی ہاں یاد آ گیا، ایصال ثواب کا طریقہ، اس کا نام ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ آپ یہ رسالہ پڑھ لیں، اس میں ایصال ثواب کرنے کے فضائل اور اس کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید ڈیٹیل سے آپ کو ساری چیزیں پتہ چلے تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نماز کے احکام۔ تو نماز کے احکام آپ جب خرید لیں گے، وہ کتاب آپ پڑھیں گے، اس میں نماز کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہے، عید کی نماز کے بھی مسائل ہیں، اور یہ جو قبرستان کے آداب وغیرہ ہیں، یہ سارے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک میں نے پوائنٹ دیکھا تھا، یہاں پر ہماری کمزوری ہے، پہلے ہی ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، تو ہم مزید قبرستان جا کے بھی ان گناہوں کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب قبرستان ہم گئے تو ہمیں قبرستان جانے کے بھی آداب سیکھنے ہوں گے، جس طرح ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کے آداب سیکھتے ہیں نا۔ جی ہاں، آپ بولو گے وہ دور تو چلا گیا، بھائی ابھی ہم کسی پرنسپل کے آفس میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، یا کسی گورنمنٹ کے افسر کے پاس جاتے ہیں، تو کتنے ہم احتیاط کرتے ہیں، زبان بھی سنبھالتے ہیں، آنکھیں بھی سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے کہیں سر کو برا نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح قبرستان کے اندر مختلف قبروں میں اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، تو ہم نہ اپنے پیر سنبھالتے ہیں، نہ ہم اپنی زبان سنبھالتے ہیں، قبرستان میں بھی وہی دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو جن کتابوں کے نام بتائیں، آپ یہ پڑھ لیں۔ یہ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہوئی ہے، یہ کتابیں، یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو اس کی تفصیل پتہ چل جائے گی۔ یا آپ آن لائن بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ کر یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔